میں ایک بزنس مین تھا، پھر مجھے بزنس میں شدید نقصان ہوا اور میں روڈ پر آ گیا۔ اب میں روڈ پر ٹھیلا لگاتا۔ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو اور بدلے میں ساری دولت لے لو۔ مجھے لگا میری قسمت دوبارہ بدلنے والی ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ مجھے عالیشان محل میں لائی اور نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر مجھے کمرے میں بھیج دیا، لیکن یہ دیکھتے ہی سر سے آسمان کھسک گیا کہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری سگی۔ میں پھلوں کی ریلی لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے آس پاس سے بہت سی گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میں بھی ان امیر لوگوں جیسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی اپنی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، مگر اب یہ حالات تھے کہ میرا سب کچھ لٹ پلٹ گیا تھا اور قصوروار کوئی اور نہیں، میرا بہت ہی قریبی دوست تھا جس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں بہت ہی امیر باپ کی اولاد تھا۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ڈیڈ نے میرے لیے بہت ہی پہلے سے جائیداد کے انبار لگائے ہوئے تھے، مگر میرے دل میں یہ چاہ پیدا ہوتی تھی کہ میں اپنا نام بھی پیدا کروں، ایک ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دوں کہ لوگ مان جائیں کہ سیٹھ حمید تو تھا ہی بہت قابل، لیکن اس کا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں۔ انہی دنوں میرا ایک بہت ہی قریبی دوست دبئی سے 5 سال کے بعد لوٹ کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اتنے پیسے لایا ہے کہ آسانی سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، ہم اپنا بزنس آسمان پہ لے جائیں گے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ہم 50-50 کے شیئر میں بزنس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے سوچا دوست کے ساتھ کاغذی کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، بہانے سے میرا سارا پیسہ لوٹ لیا اور مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم پر تو فاقوں کے نوبت آ گئے تھے۔ کئی دن تو ایسا ہوتا تھا کہ میں امی کے لیے باہر سے کچھ کھانے کو لاتا تھا، مگر میری اپنی بھوک جو کی تو رہ جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس ایک روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ امی کو بھی بھوک کانٹا ہو رہی تھی۔ مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے پھلوں کی ریلی لگا لی۔ مجھے آواز لگا کر بھیجنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اس لیے اکثر اوقات گاہک تو میرے پاس آتا ہی نہیں تھا۔ میں افسردہ نظروں سے ہر شے کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح سے میرے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا تھا۔ اس چیز نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی، میں خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے گاہک بھیج دیا۔ اس گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو اور بدلے میں ساری دولت لے لو۔ میں اس بڑھیا کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولا، مگر کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس کا اندازہ تمہیں شادی کے بعد ہو جائے گا۔ مجھے لگا میری قسمت بدلنے والی ہے، اس لیے میں نے اس عورت کو حامی بھر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت اور جگہ بتا دو، میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں ابھی یہ نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کہتا، مگر اب میں اتنی بڑی آفر کو ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے جائیداد مل جاتی تو میں پھر سے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے عالیشان محل میں لے کر گئی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر بولی، اب تم اپنے کمرے میں بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے اس کی بات مانی تھی، لیکن جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آسمان سر پر گر پڑا، کیونکہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری سگی وہ ہانیہ تھی۔ ہم دونوں کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اس کے حسن سے بہت متاثر تھا، لیکن وہ میرے دام میں آتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کو محبت کے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ پھر جب اس سے دل بھر گیا تو اس کو بولا کہ میرے اور تیرے سٹیٹس میں بڑا فرق ہے، تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رو پڑی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے بولا، ہانیہ یہ کیا ہے؟ وہ آج بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر میں تمہاری محبت کو دل سے نہیں بلایا تھا۔ میں تمہارے مقابل آنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک امیر بوڑھے سے شادی کر لی۔ وہ مر گیا تو اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی۔ دیکھو نا ریحان،
تم نے بھی تو میری بد دعاؤں سے کہاں پر آ گئے کہ تمہیں پیسوں کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن ریحان، میں نے یہ شادی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی، بلکہ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری ساری جائیداد لے لو مگر مجھے اپنا لو۔ میں رونے لگا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی تھی۔ اس نے معاف کر دیا تو ہم نے ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر دی۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔